We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان ماشاء اللہ کل اپنی 80ویں سالگرہ بنا رہا ہے. کسی بھی قوم کی تاریخ میں 80 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. یہ وہ موقع ہے جب ایک قوم صرف اپنی کامیابیوں کا جشن نہیں مناتی بلکہ رک کر یہ بھی سوچتی ہے کہ وہ کہاں سے چلی تھی اور اسے کہاں پہنچنا تھا اور آج وہ کہاں کھڑی ہے. بابائے قوم محمد علی جناح نے گورننس کا بنیادی فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا پورا فوکس عوام اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکز کرنا ہوگا، کیونکہ یہی ریاست کی اصل طاقت ہے. لیکن 80 سال کے بعد ایک بنیادی سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ کیا پاکستان کا نظام حکمرانی عام شہری تک اس انداز میں پہنچ سکا جس کا خواب پاکستان نے دیکھا. آج 25 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی قسمت اور اختیارات پر صرف 4 صوبوں کی اجارہ داری ہے. جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ کوئی باشعور پاکستانی اختیارات کی تقسیم یا نئے انتظامی یونٹس کا مخالف نہیں ہو سکتا. نہ ہی کوئی باشعور پاکستانی ایسے صوبوں کا حامی ہو سکتا ہے جو آبادی اور رقبے کے اعتبار سے بہت سارے ملکوں سے بھی بڑے بڑے ہیں. مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بہت بڑے ہیں. اسی لیے اختیارات اور فیصلہ سازی آج بھی بڑی حد تک مرکز اور صوبائی دارالحکومتوں کے چند افراد کے گرد گھومتی رہتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی شہری کے لیے حکومت تک رسائی انتہائی مشکل ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس موقف کے بعد کہ بہتر گورننس کے لیے نئے صوبوں، انتظامی یونٹس یا بڑے پیمانے پر ریفارمز کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتیں، ماہرین اور تجزیہ کاروں کے درمیان ایک نئی بحث جاری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں مزید صوبے بنانا ہی مسائل کا حل ہے، یا پھر اصل ضرورت اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے، مضبوط لوکل گورنمنٹ نظام اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ہے. ایک طرف نئے صوبوں کے حامیوں کا موقف ہے کہ بڑے صوبوں میں آبادی، رقبے اور انتظامی مسائل کے باعث عوامی مسائل کا بر وقت حل ممکن نہیں، اسی لیے چھوٹے اور زیادہ مؤثر انتظامی یونٹس بنانے چاہیے. دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ صرف صوبوں کی تعداد بڑھانے سے گورننس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اصل مسئلہ آئینی اختیارات، اداروں کی کارکردگی اور مقامی حکومتوں کو با اختیار بنانے کا ہے. اس وقت پاکستان میں یہ بحث 3 بڑے نکات کے گرد گھوم رہی ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نئے صوبے نہیں بنے تو کیا چھوٹے انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں. اور تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت مقامی حکومتوں کو حقیقی، مالی اور کلی انتظامی اختیارات دے کے گورننس بہتر بنائی جا سکتی ہے. آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ حکومت کا موقف کیا ہے، اپوزیشن اس تجویز کو کیسے دیکھ رہی ہے، عوام کی رائے کیا ہے، اور آئینی اور انتظامی ماہرین پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کون سا راستہ تجویز کر رہے ہیں. لیکن اس بہت اہم قومی بحث میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر موجودہ انتظامی نظام میں وہ بنیادی خامیاں کیا ہیں جنہوں نے گورننس کے بحران کو جنم دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے موجودہ انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی ضرورت پر قومی اتفاق رائے کی بات کی ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ گورننس کی بہتری قومی سلامتی سے براہ راست جڑی ہوئی ہے اور انتظامی اصلاحات کے معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، ہم صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں.
ہم اور کچھ نہیں کر رہے. جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے, یہ اسی طرح رہے گا. آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے, اس کو جو مرضی نام دے دیں, اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر. آپ جب تک وہ نہیں لے کے جائیں گے, وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی, یہ کام نہیں ہوگا. ہمیں یہ جو پاور ہے, یہ جو ہمیں فائنینشیل ماڈل ہے, یہ ہمیں نچلے لیول پہ لے کے جانا پڑے گا. ادروائز اس کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کیوں اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ہم پبلک پریشر میں آ کے یہ کریں؟ ہم کیوں نہیں اس چیز کو بھاپ رہے کہ یہ ہماری ایک پبلک کی ریکوائرمنٹ ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے. سب سے بڑی بات ہے, آپ پاکستان کے عوام کی رائے لیں. اگر وہ کہتے ہیں ان کو اپنے قریب پاور سینٹر چاہیے تو کر دیں, اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو نہ کریں. گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان. نو how to get that good governance, that is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر good governance کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی, اس وقت 4 صوبے تھے, آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو we have to see کہ is it serving good governance, and if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires a changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. ARY نیوز کی جانب سے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ کیے گئے سروے کے مطابق پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کی حمایت میں بڑی اکثریت سامنے آئی ہے. اس سروے کے نتائج کے مطابق تقریباً 81% لوگوں نے نئے صوبے بنانے کے حق میں رائے دی, جبکہ 19% نے مخالفت کی ہے. یہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نہ صرف یہ کہ صوبوں کے قیام کو گورننس بہتر بنانے کے ایک ممکنہ حل کے طور پر دیکھتی ہے, لیکن سوشل میڈیا پر سامنے والی رائے ہی پوری تصویر نہیں. ہم نے اس بحث کو سوشل میڈیا سے باہر نکل کے گراؤنڈ پر جانچنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں طول و عرض میں ہم نے براہ راست عوام سے ان کی رائے پوچھی. عوام کے سامنے بنیادی طور پہ 3 سوالات رکھے. پہلا یہ کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر نئے صوبے نہیں بنتے تو کیا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس قائم کر دیے جائیں. اور تیسرا سوال یہ کہ کیا موجودہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بھرپور مزید اختیارات دے کے کلی امپاور کر دیا جائے. ان تمام سوالات پر مختلف شہروں میں عوام کی کیا رائے سامنے آئی, آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں خود عوام کی زبان میں. صوبے بننے سے اگر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں اور یونٹی ہوتی ہے اور محبت قائم ہوتی ہے پاکستانی عوام کے درمیان ایک دوسرے کے لیے دلوں میں, تو بالکل بننے چاہیے. ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو یا نئے صوبے ہو, ٹوٹلی جو بیسک اسٹرکچر ہے پاکستان ان کے خلاف ہی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جابز بڑھیں گی, ویکینسیز آئیں گی, ریسورسز بڑھیں گے, تو دیٹس وائی کہ بہتر ہے بننا چاہیے. بالکل بننے چاہیے. یہ تو ابھی لیٹ ہو گئے. میں تو سمجھتا ہوں پچھلے اگر آپ 10 ہسٹری اٹھائیں گے تو یہ 10 سال پہلے بننے چاہیے تھے. بالکل بننے چاہیے. کراچی کو اگر سینٹرل گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے جیسے پہلے تھا تو کراچی کے لیے تو بہت بہتر ہوگا. مختلف صوبے بنیں گے اور مختلف آئی جی لگیں گے, مختلف سی ایم لگیں گے, مختلف چیف سیکرٹری لگیں گے, مختلف اسمبلیاں بنیں گی, مختلف نئی کورٹس بنیں گے, مختلف جج آئیں گے, تو یہ اخراجات بڑھیں گے. صوبے لسانیت کی بنیاد پہ نہ ہو, انتظامی بنیادوں پہ صوبے قائم ہو. 4 صوبے سے 10 صوبے بن جائے, 12 صوبے بن جائے, اس کو فرق تو نہیں پڑتا ہے. لوگوں کو وسائل جو ان کی دہلیز پر آئیں گے انشاءاللہ. کراچی میں جو اس طریقے کے حالات ہیں, جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کام کے حساب سے, تو اس طریقے سے بننا چاہیے صوبہ. صوبہ ہونا چاہیے. باہر ممالک کا آپ دیکھیں کہ تھوڑے تھوڑے اس میں بھی وہ لوگ اپنے پروونسز ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, ان کی سٹی ڈیوائڈ. ہمارے یہاں ماشاءاللہ کراچی کی آبادی آپ دیکھیں. یونٹ قائم کرنا چاہیے, صوبے نہیں بننا چاہیے. جیسے پاکستان ہے ویسے ہی ہونا چاہیے. نہیں, صوبے بالکل نہیں بننے چاہیے. جو ہم کما کے دیتے ہیں, جو ہمارے ٹیکسز لگتے ہیں, وہ سارے ان کے تیاروں پہ اور اخراجات پہ اور شاہی زندگی پہ خرچ ہو جاتے ہیں.
इंतजामी यूनिट्स होने चाहिए। नए सूबे बनने चाहिए क्योंकि जो सूबे हैं उसमें काफ़ी मसाइल हैं। इनको चाहिए कि छोटे छोटे सूबे बनाए ताकि आवाम को रिलीफ दे सके। इंतजामी अमूर को बेहतर चलाने के लिए मैं इसको प्रपोज करूंगा कि नए सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल जी बनने चाहिए और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या ये 4 सूबे सही चल रहे हैं इनसे? और जीबी को जो सूबा बनाना था क्या उसको इख्तियार दिया है अभी तक सूबा बनने का? अगर इनसे 4 सूबे ठीक है चल रहे हैं तो ज़रूर सूबे बनाएं। बननी चाहिए। अभी अगर हम पंजाब में देख ले तो लाहौर माशाल्लाह बहुत डेवलप कर रहे हैं, बट इसके साथ जो साउथर्न पंजाब है वो उसी तरह की नहीं है। नए सूबों का नफाज तो फौरी होना चाहिए ना। अगर आप इस निज़ाम की बात करें, ये तो सर बिल्कुल ज़मीन बहुत हो चुका हुआ है और इस निज़ाम को आप 70 सालों चलाते हुए आ रहे हैं। ये नहीं है कि सोचेंगे और करेंगे, सर ये आपको करना पड़ेगा। मैं एज ए किसान, एज ए फार्मर, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि नए सूबे बनने चाहिए, क्योंकि ये जो पंजाब है ये इतना बड़ा सूबा है, इसके रकबे के हिसाब से ये छोटा, लेकिन आबादी के हिसाब से ये 13 करोड़ की आबादी है। वो आम तो पहले मर रही है, भूखी मर रही है। मजीद सूबे बनेंगे, मजीद अखराजात बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा सूबे होंगे उसके साथ हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। सूबे बनने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में कह रहे सूबे बनेगा तो आगे काम होएगा ना। सूबे अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हर कोई अपने इलाके में काम कर सकेगा। बजाय इसके कि आप नए सूबे बनाओ, आप इन लोकल गवर्नमेंट्स को जो एम्पावर करो। शहर हमसे संभाले नहीं जा रहे हैं, तो अगर नए सूबे बनेंगे तो इसके लिए नई स्कीमात लानी होंगी, उनके लिए नया बजट जो है वो एलोकेट करना होगा। सूबे बलुस्तान को अगर आप लोगों ने तकसीम करना है 2 सूबों पर, नई 3 सूबों पर, या पंजाब को तकसीम करना है तो फिर इंतज़ामी बुनियादों पर होना चाहिए। कल्चर या फिर किसी के ख़ास मखसूस तबके के लिए नए सूबा नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये एहसास मौजूद है कि मौजूदा इंतज़ामी और गवर्नेंस का निज़ाम अपनी मौजूदा शक्ल में नहीं चल रहा। नून लीग के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं और वफाकी वज़रा की जानिब से भी मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम की तजावीज़ सामने आ चुकी है। यहाँ तक कि बाज़ तजावीज़ में कराची और गवादर जैसे अहम शहरों और इलाक़ों को वफाकी इंतज़ाम में देने की बात की गई है, ताकि उनकी मुआशी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के पेश नज़र एक मुख्तलिफ इंतज़ामी मॉडल इख्तियार किया जा सके। आपको या तो बलदयाती अदारों को एम्पावर करना होगा या सूबों की इंतज़ामी तकसीम की बुनियाद के ऊपर डिवीज़न करनी होगी और छोटे इंतज़ामी जो है वो यूनिट्स बनाने होंगे। इसके अलावा जो मौजूदा निज़ाम है, इस तरह से ना आप कराची चला सकते हैं, ना लाहौर चल सकता है, ना कोयटा और पेशावर और मुल्तान और सक्खर और हैदराबाद, ये इस तरह से काम अब चलेगा नहीं। जितनी जल्द इस चीज़ का इदराक कर लिया जाए और इसमें मुनासिब तब्दीली जो है वो की जाए तो मेरा ख्याल है कि उतनी ही आसानी होगी। एक तरीकाकार एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम हो सकता है, एक तरीकाकार इंतज़ामी यूनिट हो सकता है, एक तरीकाकार छोटे सूबे हो सकता है। तो ये एक ऐसा यानी प्लान, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो या तो किसी सूबाई असम्बली में को पेश हो, अपोजिशन पेश करे, गवर्नमेंट पेश करे, या कोई मेंबर पेश करे, या पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया जाए, अवाने बाला में कर दे या कौमी असम्बली में कर दे। तो वहाँ से जो है वो फिर बात आगे जो है वो शुरू हो सकती है। उसको आइन को अमेंड करना है, नई लेजिस्लेशन करनी है, या किस तरह से जो है वो उसके ऊपर आगे बढ़ना है। 25-26 करोड़ की आबादी का मुल्क है। इसमें टोटल 1170 इलेक्टेड ऑफिसेज हैं, जिसमें के तमाम एमपीएज और एमएनएस शामिल हैं। यानी कि आप देखिए 26 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 1170 पब्लिक ऑफिसेज हैं जमहूरियत चलाने के लिए। ये हाईली सेंट्रलाइज्ड और मोनोपोलाइज्ड डेमोक्रेसी है। जब तक आप थर्ड टीयर के जरिए 1.5-2 लाख पब्लिक ऑफिसेज जो लोकल गवर्नमेंट्स के हैं अटैच नहीं करेंगे, दिस कैन नेवर बी एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। बड़े बड़े सूबे जो हैं, आप डीजी खान से स्टार्ट होके जो है अटक तक जाएं, या आप कराची से स्टार्ट होके जो है वो नॉर्थ सिंध में आए। 2 लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं, ये एक्चुअली कराची और गवादर जो है ना, ये फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये फेडरल एरियाज होने चाहिए, ये सूबों में नहीं होने चाहिए। हाँ, मगर हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी पंजाब या केपी में तो नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स की हिमायत करती है, लेकिन सिंध में ऐसी किसी तकसीम को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। हालिया अवामी बहस के बाद पहली बार अपना रद्दमन देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनाने का फैसला बंद कमरों में नहीं बल्कि अवाम की रजामंदी से होना चाहिए। उनके मुताबिक जो मुल्क अपने ही वज़ीर आज़म को मुकम्मल इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं, वो नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स या मकामी हुकूमतों को खुद वख्तारी देने की बात संजीदगी से कैसे कर सकता है। नए सूबों की जो बहस है, कोई भी सियासी मौक़िफ़, जो सियासी बातचीत, जो अवाम का मुतालबा, किसी खास शख्स की नहीं, किसी खास कमरे में बैठे हुए लोग नहीं, जो अवाम का मुतालबा हो, आज से
سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ. اگر یہ آپ کا فیصلہ ہو, کشمیر کا فیصلہ ہو, گلگت بلتستان کا اپنا فیصلہ ہو, پنجاب کا اپنا فیصلہ ہو, جہاں بھی عوام کا فیصلہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا فیصلہ کے ساتھ دے. مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے, یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے. یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے, نہ آج کر سکتے ہیں, نہ آنے والے کل کا بھی کریں. جو ملک اپنا وزیر اعظم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں, وہ کون سا بلدیاتی نظام کا یا میئر کا یا انتظامی یونٹ کا یا صوبہ کا اختیار کے بات کر سکتے. جو ملک اپنے عوام پہ بھروسہ نہ کرے, وہ کیا امید رکھے کہ وہ عوام ان پہ بھروسہ کرے. بلاول بھٹو زرداری نے نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے عوام کی رضامندی کو ضرور قرار دیا ہے, لیکن یہاں ایک سوال خود ان کی جماعت اور صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی بار بار اٹھتا ہے. کیا ان کے اپنے صوبے میں مقامی حکومتیں اتنی با اختیار ہیں, اختیارات اور وسائل کی نچلی سطح تک منتقل ہو چکے ہیں؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ صوبوں نے زیادہ تر اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور خود بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. کائرہ صاحب کے مطابق صوبوں کو ملنے والے مالی وسائل بھی مقامی حکومتوں تک مطلوبہ لیولز تک منتقل نہیں ہوئے ہیں, اور پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے وسائل کی تقسیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ صرف بڑا یونٹ ہونا ہے یا بد انتظامی ہے؟ آئین کہتا ہے کہ 3 tiers آف ڈیموکریسی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہوں گے, فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل. اب فیڈرل پروونشل تو چل رہا ہے, پہلے فیڈرل تگڑا تھا, پھر ہم نے اس سے طاقت لے کے صوبے کو دی, اب صوبے والے بادشاہ بن کے بیٹھ. اب اختیار بھی ان کے پاس ہے, وسائل بھی ان کے پاس ہے, اور وہ نیچے ڈیوالو کرنے کو تیار نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ دیتے بھی ہیں تو اتنا کمزور سا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے ایک عدالت کا حکم آ گیا, کچھ آئین کہتا ہے, کچھ شور ہوتا ہے, تو آپ ایک نظام تو دے دیتے ہیں, لیکن کسی گورنمنٹ کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ ایک ورکنگ فنکشنل لوکل گورنمنٹ, ایکچوئل لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. پی ایف سی بھی تو کریں تاکہ صوبوں سے پیسے نیچے ضلعوں میں بھی جائیں. یہاں چیف منسٹر ہے یا جو بھی وہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بادشاہوں کی طرح پیسے بانٹتا ہے. حکومت کی اہم اتحادی جماعت MQM پاکستان اور عوامی مسائل کی مؤثر آواز سمجھی جانے والی جماعت اسلامی کا تو دیرینہ مطالبہ ہی ملک میں نئے صوبوں کا قیام ہے. دونوں جماعتیں ہمیشہ سے اسے ملک کی بقا کا مسئلہ قرار دیتی آئی ہیں. یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کامران بھائی کہ جہاں پر اب ہماری خواہش سے زیادہ ملک کی ضرورت ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی جتنے بھی پلرز ہیں وہاں پر اب اس والی بات کی بہت زیادہ اب ویزیبلٹی آ گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. یہ ملک جو ایک عام آدمی کو, انسان کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہا. مسئلہ وسائل کا نہیں ہے, مسئلہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا ہے. 1951 کی جو سینسز ہے وہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 3.70 کروڑ لوگوں کی ہے اور 4 صوبے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ 26.5 کروڑ ہو چکے ہیں. صوبے آج بھی 4 ہیں. پہلے دن جس دن بجٹ آتا ہے, اس سال کی بات بتا دوں, 8,700 ارب روپے آپ نے صوبوں کو بانٹ دیے. 18,000 کا پورا بجٹ ہے. یہ 8,700 ارب روپے تو یہ 4 لوگوں کو ملے, 4 لوگوں کو, جس کو آپ وزرائے اعلیٰ کہتے ہیں. جو آپ آج ہم اور آپ بات کر رہے ہیں, ان 4 لوگوں کے بجائے 20 لوگوں کو یہی 870 ارب روپے بڑھنے چاہیے یا 22 لوگوں کو بڑھنے چاہیے. یہ 4 لوگوں کے پاس آ کر یہ چیز پارک ہو جا رہی ہے اور وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے. تو اب ملک میں جس مسائل کی ہم بات کرتے ہیں اس کا حل جب ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو کہ وزیر داخلہ نے بات کی اور آپ جو ہم سب لوگ, کہ بھئی ملک میں انتظامی یونٹس ہونے چاہیے ڈیسنٹ, اس میں کوئی خرچہ نہیں بڑھ رہا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوکل باڈیز کو یا مقامی حکومتوں کو کوئی بھی سیاسی جماعت اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہیو اینڈ کرائے پیدا ہوتا ہے. یہ ایک انتخاب کراتے ہیں, پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں, پھر دھرنے دینے پڑتے ہیں, احتجاج کرنا پڑتا ہے بلدیاتی انتخاب کے لیے, اور پھر یہ جو ایکٹ لے کر آتے ہیں اس میں ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ہمارے آئین میں بلدیاتی انتخابات کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہر صوبے کا الگ ایکٹ بنتا ہے, اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی ہے. جو نون لیگ ہے ووٹ کو عزت دو, 2015 سے اس نے مقامی حکومتوں کے ووٹ کی تو کوئی عزت رکھی نہیں ہے. انتخابی نہیں ہو رہا, اسلام آباد میں بھی نہیں ہو رہا. اگر آئین بلدیاتی حکومتوں کا چیپٹر آ جائے گا, جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں موجود ہے, پورا چیپٹر ہے, اور اس میں کسی صوبائی حکومت کے اوپر یہ ہوگا ہی نہیں. براہ راست لفاق سے پیسے صوبے میں جس طرح آتے ہیں براہ راست مقامی حکومتوں کے پاس جائیں گے. دوسری طرف اپوزیشن بھی نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کے قیام کے خلاف نہیں, تاہم اس معاملے پر سیاسی اور قومی اتفاق رائے کو ضرور قرار دیتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر خان کے مطابق صوبوں کا قیام ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے جس پر عوامی مطالبے اور وسیع تر اتفاق رائے کے بغیر قانون سازی ملک اور وفاق کو مزید تقسیم کر سکتی ہے.
مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ نئے صوبے یا ڈویژنز بنانے سے پہلے ملک کے موجودہ انتظامی ڈھانچے کا مکمل جائزہ اور مطالعہ ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملک اس فیصلے کے لیے تیار ہے؟ یعنی بحث صرف نئے صوبے بنانے کی نہیں، بلکہ یہ طے کرنے کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز عوامی ضرورت، قومی اتفاق رائے اور ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں۔ یہاں تک دیکھو صوبوں کی انہوں نے بات کی ہے، صوبے یونٹ بنانا اور صوبے یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ صوبوں کا ایک عوامی مطالبہ رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس ایوان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کو اور اتنے ڈسپیوٹڈ ایشو پہ آگے بڑھا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عوامی ایسے مطالبات ہے، اس پہ جنرل کنسنسس کی بہت ضرورت ہے۔ ایسی لیجسلیشن آئینی ترامیم کی طرف نہ بڑھا جائے جس سے قوم ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے، صوبے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، وفاق خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ دیکھو پنجاب پہ بھی کوئی لوگوں کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ایک ساؤتھ پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، اور ہزارے کی صوبے کی بھی ایسی تحریک چلی تھی، لیکن ان چیزوں کے لیے آپ کو کنسنسس چاہیے۔ نئے صوبے بنانا، نئے ڈویژن بنانا، یہ انتظامی معاملات ہیں۔ ملک کی جو انتظامی ساخت ہے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے، اس کو پورا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا ملک اس بات کے لیے تیار ہے کہ صوبے بنائے جائیں؟ صوبے بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی کیک تو نہیں ہے کہ آپ آرام سے چھری لے کر اس کو بس جس طرح چاہیں کاٹ دیں۔ صوبے بنانے کی بات کے لیے کیا ملک تیار ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 4 یا 5 بھائیوں کا مشترکہ مکان ہو اور اس کے بعض حصوں میں آگ لگ جائے تو اس وقت وہ آگ بجھائیں گے یا اس وقت وہ کہیں گے آئیے ذرا بھائی آپس میں تقسیم کر لیں؟ یہ صوبہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے۔ ہم صوبے کے خلاف نہیں ہیں کہ صوبے نہ بنے، اصولی طور پر نہیں ہیں ہم۔ نئے صوبے بنے، نئے انتظامی یونٹس قائم ہوں یا مقامی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے، پاکستان کے گورننس کرائسس کا اصل حل کیا ہے؟ کیا انتظامی مسائل کا حل مزید صوبے بنانے میں ہے، یا اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا زیادہ مؤثر راستہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایک مضبوط اور بااختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم موجودہ نظام کو زیادہ بہتر بنا سکتا ہے؟ تاہم اس بحث کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اینالسٹ اور انٹلیکچوئلز کی ایک رائے ہے کہ پاکستان کے موجودہ آئینی اور معاشی حالات میں نئے صوبوں کا معاملہ چھیڑنے سے گورننس کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ آئینی اور سیاسی طور پر ویسے بھی نئے صوبوں کی تشکیل انتہائی مشکل ہے، کیونکہ صوبائی حدود میں تبدیلی کے لیے وسیع سیاسی اتفاق رائے اور آئینی تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ نئے صوبوں کی بات ہے، دیکھیے وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ بات ہے۔ اس میں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں پہلے ان کو 2/3 اکثریت سے منظوری دینی ہے نئے صوبے کی۔ مجھ سے پنجاب، میری گھٹی میں پڑا ہوا ایک لفظ پنجابی، سندھی، اب اگر آپ مجھ سے چھینیں گے نا تو اس کے سائیکولوجیکل مسائل تو ہوں گے۔ آج ہم جن حالات میں ہیں ان میں اگر کنسنسس ہو جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب میں جو صوبے بنائیں تو پنجاب 1، پنجاب 2، پنجاب 3، پنجاب 4 رکھ دیں، سندھ میں سندھ 1، سندھ 2، سندھ 3 رکھ دیں۔ کوئی سائیکولوجیکل جو ہماری وابستگی ہے، اگر مجھ سے کوئی لفظ پنجاب چھین لے گا نا تو مجھے کافی تکلیف ہوگی اور لوگوں کو بھی بہت ہوگی، اور یہ سارا پروگرام دورے کا دورہ رہ جائے۔ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے اور ہمیں ایک نئے سسٹم کی ضرورت ہے۔ اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی دو بڑی رائے ہے۔ اب دوسرا حصہ ان کے بیان کا جو ہے جس کے اوپر زیادہ بحث ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اب یہاں پر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ہے کہ ہماری ایک سائیکولوجیکل وجوہات ہیں یا جو بھی اور بھی ہماری ایک تاریخی ایک ہمارا جڑا ہوا ہے، ہمارا ایک ذہنی طور پہ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے مشکلات ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ نئے صوبے بنا کے اور ڈھیر سارے صوبے بنا کے آپ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے۔ قومی حکومت بنائی جائے جس پہ 4 سال 5 سال چلے، ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، یا چھوٹے یونٹ بنا دیا جائیں۔ کیا بڑے اور چھوٹے یونٹ مسئلہ ہے یا بد انتظامی مسئلہ ہے؟ ہندوستان کے اندر ہم سے بھی بڑے صوبے چل رہے ہیں، نہ ہم نے فیڈرل کو پراپر چلایا ہے، نہ ہم نے صوبوں کو پراپر چلایا ہے نظام کو۔ لوکل گورنمنٹ تو ہم بننے ہی نہیں دیتے، اگر بنتا ہے تو چلنے نہیں دیتے۔ تو جو عوام تک رسائی کے لیے چھوٹے یونٹ بنانا مقصود ہے، اس کا علاج تو آئین نے دیا ہوا ہے۔ پہلے کیا ہم نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر کے ہم نے وہ ایکسرسائز کر لی ہے اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا، تو پھر ہم کوئی سوچیں کہ ہاں نئے نظام کی طرف بات کرنی چاہیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ صوبائی حکومتیں اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل ہی نچلی سطح تک پہنچا دیں تو صرف نئی صوبائی سرحدیں کھینچنے سے عام شہری کی زندگی میں بنیادی تبدیلی کیسے آئے گی؟ ان کے نزدیک اس مسئلے کا حل بااختیار اور مؤثر لوکل گورنمنٹ، بہتر انتظامی ڈھانچے اور اختیارات و وسائل کی حقیقی
نچلی سطح تک منتقلی ہے۔ آپ کا نظام نہیں چل رہا اور جو نظام نہ چلے تو آپ کو اس کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. آپ کو نئے صوبے بھی نئے یونٹس بھی بنانے پڑیں گے. آپ کو جو NFC ایوارڈ ہے اس کو بھی شاید ریوزٹ کرنا پڑے. آپ کو ایڈمنسٹریٹو سسٹمز ہیں ہمارے ان کو بھی مکمل طور پہ بدلنا پڑے گا. آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس قائم کرنا پڑے گا. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، یہ پولیٹیکل جماعت نہیں بیٹھیں گی، فوج بھی بیٹھے، فوج کا ایک حصہ ہے ملک کی سیاست میں، جج بھی بیٹھیں ان کا بھی اثر ہے، اور یہ فیصلہ کریں کہ ملک آگے کیسے چلے گا، کیونکہ آج ملک نہیں چل رہا. سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر اشرف حسین، پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب و دیگر ماہرین سبھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ موجودہ نظام کو بہتر کرنے کا سب سے مؤثر حل آرٹیکل 140A کے تحت لوکل گورنمنٹس کو مضبوط بنانا اور صوبے کے اختیارات آئین کے مطابق فکس کرنے ہیں. یعنی آئین میں جو اختیارات صوبوں اور وفاق کے لیے درج ہے ویسے ہی اختیارات لوکل گورنمنٹس کے لیے بھی درج کر دیے جائے. کیونکہ پروونشل لیجسلیٹرز جو قانون بناتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی پاورز جو ہیں، ان کے جو ریسورسز ہیں وہ لوکل گورنمنٹس کو ٹرانسفر ہو جائیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ آرٹیکل 140A اس وقت ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کے فنکشنز کیا ہیں، اور شیڈول جو ہے اس وقت وہ صرف دکھاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے کیا فنکشنز ہیں. اگر آپ یہی جو ایڈمنسٹریٹو، لیجسلیٹو، لیگل اینڈ فائنینشیل پاورز آرٹیکل 140A میں لکھ دیں، ایک اور شیڈول ہوگا کہ یہ فنکشنز ایکسکلوسیولی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس پرفارم کریں گی. لوکل گورنمنٹس کو نہ چیف منسٹر نہ پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کر سکے گی، سپرسیڈ کر سکے گی. تو یہ جو ہمارا جھگڑا ہے، پروونس اپنا کام کرے، لوکل گورنمنٹس اپنا کام کریں، فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے. تو ایٹ دس جنکچر مائی ہمبل اوپینین پروونسز کا کریشن جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اور آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آرٹیکل 140 کو آپ اسٹرینتھن کریں. میرے خیال میں جس چیز کی ایک ایسی ضرورت ہے جس پہ کنسنسس موجود ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، وہ ہے مقامی حکومتوں کا نظام. اگر آپ کو اختیارات اور وسائل کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نظام پہلے سے موجود ہے، لیکن صوبے اس نظام کو ایسی گرفت میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نیچے نہ وسائل کو منتقل ہونے دیتے ہیں نہ اختیارات کو منتقل ہونے دیتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کی تفصیلات دینے کی ضرورت ہے. یہ تو 4-5 سطروں کا لکھا ہوا ایک خواہش نامہ ہے. تو اس کے لیے جس طرح آپ نے صوبائی اسمبلیوں کے لیے، صوبائی حکومتوں کے لیے ایک تفصیلات دی ہوئی ہیں، اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو تسلیم کیا جائے اور مقامی حکومتوں کے لیے ایک آئینی ترمیم کی جائے تاکہ صوبے اپنی مرضی کا نظام بنانے کی کوشش نہ کر سکیں اور یہ آئین کے مطابق وہ نظام بنے. ایسی کون سی ترمیم کی جا سکتی ہے جس کے بعد موجودہ نظام حکومت کے اندر جو میجر خرابیاں وہ دور کی جا سکتی ہیں؟ تو وہ نئے صوبے نہیں ہوگا اور وہ نئے انتظامی یونٹ نہیں ہوگا، وہ 140A کے اندر ایک تشریح کا شمول ہوگا. حل سامنے ہے اور آیا ہے. جو 3 سطر کا 140A ہے اس کو آپ 3 پیج کا بنا دیں آئین کے اندر. اس کے اندر ہر چیز کو شق بائی شق، جس طرح 18ویں ترمیم میں صوبوں کے حق ڈیٹیل کیے تھے، اس طرح صوبوں کے پاس جو پیسہ ہے اس کو کلیئرلی اور انڈیپینڈنٹلی اور ون وے ٹرانسفر کر دیں لوکل گورنمنٹس کو، تاکہ یہ آئندہ صوبے کے پاس پھر کوئی حق نہ ہو اس جوری میں ہاتھ ڈالنے کا. پروونس کے پاس جو اختیارات ہیں اور جو پروونسز کے پاس اس وقت پیسہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب یونین کاؤنسلز ہوں گے، فعال ہوں گے اور ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہوگی بٹوین یونین کاؤنسل، تو خود ساختہ طور پہ فطری طور پہ یہ انتظامی یونٹس بن جائیں گے. سندھ اور پنجاب اور پختونخوا اور بلوچستان، یہ سارے نام ایک سیریمونیل طریقے کے رہ جائیں گے. ایک آئینی ترمیم کیجئے، 3 حصے اس کے اندر ہو. ایک، وسائل کیسے آئیں گے، مقامی حکومت NFC ایوارڈ کے اندر لکھا ہو کہ کتنا فیصد ان کے پاس آئے گا اور وہ کیا فارمولا ہے جس کی بنیاد پہ مقامی حکومتوں میں وہ تقسیم کیا جائے گا. دوسرا حصہ اس کا آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کون سے اختیارات ہیں آئین کے اندر شیڈیول چاہیے، کون سے اختیارات ہیں. یہ نہ ہو کہ جس دن سندھ حکومت چاہے تو وہ بلڈنگ کنٹرول بھی اپنے کنٹرول میں لے لے، کراچی سے اٹھا کے وہ پروونس کے اوپر لے جائے اور اسی طریقے سے ایک ادارے کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے پروونشلائز کرتی جائے. آئین کے اندر لکھا ہو کون سے اختیارات ہیں. آخری چیز جو ہے وہ ٹینر کی پروٹیکشن ہے. جب مقامی حکومتوں پہ آتے ہیں تو صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس کل اختیار ہے، جس دن چاہے فارغ کر دے وہ آپ کی مقامی حکومتوں کو. تو وہ اختیار بھی جو ہے وہ اس اسمبلی کے پاس ہونا چاہیے اس لیول کی. با اختیار اور مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم کسی ملک کی ترقی میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس کا اندازہ چین کی معاشی ترقی سے لگایا جا سکتا ہے. چین میں مقامی حکومتوں کو صرف انتظامی ذمہ داریاں نہیں دی جاتی بلکہ انہیں اپنے علاقوں کی معاشی ترقی کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے.
چین کے مختلف شہروں اور مقامی حکومتوں کے درمیان ایک مقابلے کی فضا پیدا کی گئی ہے کہ کون زیادہ انویسٹمنٹ لاتا ہے، کون زیادہ روزگار پیدا کرتا ہے، کون اپنے علاقے کی اکانومی کو تیزی سے آگے لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے مضبوط مقامی حکومتوں کے نظام نے اسے دنیا کی جانی مانی اور شاید سب سے بڑی اکنامک سپر پاور بنانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ چائنا کی ایگزامپل دیتا ہوں، ان کی پر کیپٹا انکم 1980 میں ہم سے کم ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پاورٹی جو تھی وہ ہم سے بہت زیادہ تھی۔ ان کا نظام کیا ہے؟ سینٹرلائزڈ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ پالیسی میکنگ کرتی ہے، آل دی امپلیمنٹیشن آف آل دا پالیسیز، آل دا پروگرامس are done by the local governments, county level, prefecture level, town level. Each mayor is evaluated on the basis of his performance. And if he's good, he's kicked upstairs. And finally, he becomes a member of the Politburo. Merit-based system, decentralization, ساری local government کو powers ہیں کہ land بھی وہ بیچے گی، buildings بھی وہ بنائے گی، incentives بھی دے گی. So there's a competition between the provinces کہ ہم کتنا اٹریکٹ کریں لوگوں کو اپنے پروونس میں تاکہ یہ بزنس جو ہے بڑھا سکیں۔ مجموعی طور پہ چین کے اندر تمام حکومتی نظام جو ہے وہ جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے اس میں تقریباً 30 سے 35% یعنی آپ سمجھ لیں 1/3 تمام ریونیو ملک کا جو ہے وہ مقامی حکومت اپنے ٹیکس سے اکٹھے کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ نمبر 1% بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اخراجات کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ وفاق جو ہے وہ تقریباً 15% پورے حکومتی نظام کا خرچہ جو ہے وہ وفاق کرتا ہے، تقریباً 25% جو ہے وہ صوبے کرتے ہیں، 60% مقامی حکومتیں کرتی ہیں۔ تو آپ ذرا فرق دیکھیں پاکستان اور چین کے نظام۔ پاکستان میں یہ 60% کے مقابلے میں صرف 5% ہے مقامی حکومتوں کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی مزیدار اصطلاح یوز کی جاتی ہے چین کے اندر، اس کو کہتے ہیں GDP ٹورنامنٹ۔ کون سرمایہ کاری زیادہ لے کے آئے گا، کون روزگار زیادہ پیدا کرے گا، اور کس کی GDP گروتھ کے اندر مجموعی طور پہ معیشت کے اندر گروتھ میں اس کا حصہ ہوگا۔ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں بزنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، وہ بے تحاشا موجود ہیں۔ تاہم اگر پاکستان کی اپنی تاریخ میں کسی نسبتاً مؤثر بلدیاتی نظام کی مثال تلاش کی جائے تو یہ مثال جمہوری حکومتوں کے بجائے آمریت یعنی جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملتی ہے۔ جمہوریت اور عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والی حکومتیں ملک میں ایک مستقل و بااختیار بلدیاتی نظام قائم کرنے میں شاید کبھی کامیاب نہیں ہو سکی، جبکہ سن 2001 میں مشرف دور میں ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم متعارف کرایا گیا جس کے ذریعے اختیارات کو ضلعی یا مقامی سطح تک منتقل کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ اس نظام میں مقامی نمائندوں کو زیادہ اختیارات اور ذمہ داریاں دی گئی، جس سے فیصلہ سازی اور سروس ڈیلیوری عوام کے نسبتاً قریب آئی۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پرویز مشرف کے سیاسی مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے دور میں اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے سے عوام کے بعض مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوئے۔ 2002 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، اگر آپ اس کو چلنے دیتے اور اس کی جو خامیاں تھیں، اس نظام کی جو کمزوریاں تھیں، جب آپ کو امپلیمنٹیشن فیز پر آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے تھے اور اس نظام کو چلنے دیتے۔ تو وہ جو ڈور سٹیپس کی آپ نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ڈور سٹیپس پر لوگوں کے، عام لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اہم ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ پروونس سے ڈسٹرکٹس کو ہو گئے تھے۔ تو یہ جب ہوا تو وہاں پر لوگوں کی جو سیٹسفیکشن لیول تھی ود دی گورنمنٹ، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ PPP ہو، چاہے وہ PMLN ہو، زمانے PTI نہیں تھی، تو وہ بڑھ گئی تھی۔ 2001 کا جو مشرف صاحب کا نظام تھا، اس نظام میں بہت ہی باقی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تو انتخاب نہیں کرائیں، اور کرائیں تو سارے اختیارات قبضے میں کر لیں، اور ایک آمر مطلق جو ہے وہ انتخاب کروائے بھی اور اختیارات بھی نیچے منتقل کر دے، بیوروکریسی کو بھی لگام دے دے، تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے۔ اتنے اختیار مل گئے تھے بلدیات کو کسی حد تک کہ MNA MP اپنی سیٹیں چھوڑ کر چاہتے تھے کہ ہم میئر بنیں اور تحصیلوں کے جو ہے وہ ناظم بنیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور بیوروکریسی یعنی جو DC اور SCs کا جو شکنجہ ہے نا، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا۔ جنرل مشرف کے نظام میں کیونکہ خود ناظم بنا، آئی اسٹارٹڈ ایز ناظم، بالکل یونین کونسل، اور میں پھر ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی رہا۔
کامران صاحب وہ نظام بہت پاورفل اکیڈمی تھی وہ ایک طرح سے سیاست کی جمہوریت کی. یس یہ نہیں تھا کہ پرفیکٹ تھا, ٹھیک ہے, اس میں بڑی خامیاں تھیں. جی جی جی, وہ لیکن وہاں سے اگر وہ چلتا رہتا تو اس کی خامیاں دور کرنے کی ضرورت تھی. اس کو امپاور, وہ فیڈریشن سے سارے پیسے نیچے آتے تھے, ڈیوالو ہوتے تھے, نہیں یہ صوبوں کا کام ہے, پی ایف سی بھی تو کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ و ناصر.